بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان قرآن حکیم کی 34 نمبر سورہ ہے، جس میں حضرت لقمان رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، وہ ایک صالح اور دانشور آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کیں۔ ان کی نصیحت کا کچھ حصہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ ترجمہ ہے: اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی لوگوں کو نصیحت کرو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو۔ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی لاؤ اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آیت نمبر 16 تا 19۔ ان آیات میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اللہ علیم ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہر مرد و زن کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور جواب دہی کا احساس انسان کے اندر متقیانہ زندگی یعنی ڈسپلنڈ لائف کو فروغ دیتا ہے، اور وہ خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر میں نے ڈسپلنڈ لائف نہ گزاری، اگر میں نے تقوی اختیار نہ کیا، تو خدا کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو مجھے شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز صرف چند مذہبی رسومات کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور اللہ کی عظمت کا احساس بندے کو حقیقت پسند اور دیانتدار بناتا ہے۔ نماز پڑھنا انسان اور حیوان میں فرق کرتا ہے۔ حیوان اپنے جذبہ شکر کا اظہار کرنے سے قاصر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کر سکے۔ وہ نماز کی صورت میں اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 3، ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کا احساس کرے، دوسروں کو مثبت اور منفی رویوں کے بارے میں بتائے۔ کوئی بھی صالح انسان معاشرے سے لا تعلق اور غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ وہ ضرور سماج کے اندر نیکی کو فروغ دینے کی کوشش کرے گا اور برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 4، صبر بہت اہم انسانی خوبی ہے۔ اس کے اظہار کیے بغیر کوئی بھی شخص اپنے رویے میں نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مطلوب ہے کہ ہر آدمی پرعزم رہے۔ جب وہ نیکی کے راستے پر چلے گا تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ یہ اس کا عزم و حوصلہ ہوگا جو اس کو اس راستے پر مستحکم رکھے گا۔ آدمی کا سب سے بڑا نقص، مائنس پوائنٹ، اس کا تکبر ہے، اور سب سے زیادہ کمال، اس کا پلس پوائنٹ، اس کا عجز و انکساری ہے۔ گدھے کی ایک عادت بہت بری ہے، وہ شور بہت کرتا ہے، وہ سماج کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بھی شور نہ کرے، ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے گلی محلے اور پڑوس کے لوگ بے سکون ہو جائیں، اس کے شور کی وجہ سے ان کی زندگی عذاب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو دوسروں کو آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔